بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے صدقے یہ کائنات تخلیق ہوئی۔ خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا آپ کو واقعہ سنائیں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے وہ صاحبزادے ہیں جنہیں حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ کر لیا۔ آپ علیہ السلام بڑے پرہیزگار، بردبار اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے ہی آپ علیہ السلام کے والد محترم حضرت زکریا علیہ السلام کو آپ کے نبی ہونے کی خوشخبری سنا دی تھی۔ انسان کے لیے 3 موقع بڑے دشوار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 3 دشوار موقع پر بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو سلامتی اور امن کی بشارت سنائی۔ پیدا ہونے کا موقع، فوت ہونے کا اور دوبارہ زندہ ہونے کا۔ فرمان الہی ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور ہم نے اسے بچپن ہی سے دانائی عطا فرما دی تھی، اور اپنے پاس سے انہیں رحم دلی اور پاکیزگی عطا فرمائی تھی۔ وہ بڑے پرہیزگار تھے اور اپنے والدین سے اچھا سلوک کرنے والے تھے۔ وہ سرکش اور نافرمان نہیں تھے۔ ان پر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن وہ فوت ہوں گے اور جس دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام تنہائی پسند تھے۔ آپ علیہ السلام جنگلوں کی طرف نکل جاتے، درختوں کے پتے کھاتے اور چشموں کا پانی پیتے، اور پھر فرمایا کرتے تھے، اے یحییٰ، تجھ سے زیادہ نعمتیں کسے حاصل ہوں گی؟ وہیب بن ورد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، ایک مرتبہ حضرت یحییٰ علیہ السلام 3 دن تک غائب رہے۔ آپ علیہ السلام کے والد محترم حضرت زکریا علیہ السلام تلاش میں جنگل کی طرف گئے تو دیکھا کہ ایک کھودی ہوئی قبر کے پاس آپ علیہ السلام کھڑے ہو کر آہو بکا میں مصروف ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا، میں تمہیں 3 دن سے تلاش کر رہا ہوں اور تم یہاں قبر پر کھڑے رو رہے ہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے ابو جان، آپ ہی نے تو مجھے بتایا تھا کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک طویل فاصلہ ہے جو صرف آنسوؤں کی مدد سے طے ہو سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں بیٹا، پھر خوب رو لو۔ باپ اور بیٹا دونوں مل کر آخرت کو یاد کر کے کافی دیر وہاں روتے رہے۔ فرمان الہی ہے، یہ لوگ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے، ہمیں شوق اور خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اس نے اپنے نفس کو بری خواہش سے روکے رکھا تو بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ 5 باتوں پر عمل کرو، اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کی تلقین کرو۔ یحییٰ علیہ السلام کو اس حکم پر عمل کرنے میں کچھ تاخیر ہو گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ آپ کو 5 احکامات بنی اسرائیل کو پہنچانے کا حکم دیا گیا تھا، آپ انہیں یہ احکامات پہنچا دیں یا میں پہنچا دیتا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے بھائی جان، میں خود ہی پہنچا دیتا ہوں، اس لیے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے پہلے یہ احکامات بنی اسرائیل کو پہنچا دیے تو اللہ تعالیٰ مجھے سزا دیں گے۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو
مسجد اقصی میں جمع کیا اور ایک اونچی جگہ میں کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ لوگوں کو 5 باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ 5 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ شرک کی مثال اس غلام جیسی ہے جس کو اس کے مالک نے سونے یا چاندی کے عوض خریدا۔ وہ غلام کام تو کرتا ہے لیکن کمائی کی رقم اپنے آقا کے علاوہ کسی دوسرے کو دیتا ہے۔ اب بتاؤ تم میں سے کوئی آدمی بھی اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے اور وہی تمہیں رزق دیتا ہے، لہذا تم اسی اکیلے کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2، تم خضوع و خشوع کے ساتھ نماز ادا کرو، کیونکہ جب تک تم نماز میں دوسری طرف متوجہ نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ بھی تمہاری طرف برابر اپنا رضا و رحمت کے ساتھ متوجہ رہتا ہے۔ نمبر 3، روزے رکھو، اس لیے کہ روزے دار کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو ایک جماعت میں بیٹھا ہو اور اس کے پاس مشک کی تھیلی ہو۔ وہ مشک اسے بھی اور اس کے ساتھیوں کو بھی خوشبو سے معطر کرتا ہے، اور روزے دار کے منہ کی بو کا خیال نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال میں سے صدقہ دیا کرو، اس لیے کہ صدقہ دینے والے کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جسے دشمنوں نے اچانک پکڑ لیا ہو اور اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر مقتل کی طرف لے جا رہے ہوں۔ وہ نا امیدی کی حالت میں یہ کہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ میں مال دے کر اپنی جان چھڑا لوں؟ پھر وہ اپنی کچھ چیزیں فدیے میں دے کر دشمنوں سے جان چھڑا لے۔ نمبر 5، دن رات کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، اس لیے کہ ذکر کرنے والے آدمی کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کا دشمن تیزی کے ساتھ پیچھا کر رہا ہو اور وہ آدمی بھاگ کر کسی مضبوط قلعے میں پناہ حاصل کر کے دشمن سے محفوظ ہو جائے۔ بلا شبہ انسان کے سب سے بڑے دشمن شیطان کے مقابلے میں ذکر الہی میں مشغول ہو جانا ایک قلعے میں محفوظ ہو جانے کی طرح ہے۔ معراج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں نے خوش آمدید کہا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں دمشق کا بادشاہ کسی ایسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا تھا جس سے نکاح کرنا اس کے لیے شرعاً جائز نہیں تھا۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے یہ مسئلہ پوچھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس عورت سے نکاح کرنا آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے منع کیا تو وہ عورت ناراض ہو گئی۔ جب اس عورت نے محسوس کیا کہ بادشاہ اس پر فریفتہ ہو چکا ہے تو اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی فرمائش کر دی۔ بادشاہ نے ایک آدمی کو بھیجا جو آپ علیہ السلام کو شہید کر کے آپ علیہ السلام کا سر ایک تھال میں رکھ کر لے آیا اور ملکہ کے سامنے پیش کر دیا۔ سر اس حالت میں بھی یہ کہتا رہا کہ یہ عورت بادشاہ کے لیے حلال نہیں ہے۔ آخر کار وہ عورت زمین میں دھنسا دی گئی۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے میری، آپ کی اور تمام اہل اسلام کی۔ دوستو، اس ویڈیو کو اپنے اہل خانہ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔